بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی زیادہ حساس اور بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ عورت کے وہ کون سے 5 خطرناک گناہ ہیں جن سے گھر میں غربت آتی ہے۔ یہاں پہ عورت سے مراد صرف بیوی نہیں، ماں بھی شامل ہے، بہن بھی شامل ہے اور بیٹی بھی شامل ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد مفاد عامہ ہے اور اپنی دینی فریضہ یعنی گناہوں سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن یاد رکھیے گا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دل پر ایک کالا دھبا چھوڑ جاتا ہے۔ پھر یہ دھبے بڑھتے ہی جاتے ہیں، بڑھتے دل کو اتنا اندھیرا کر دیتے ہیں کہ انسان حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ میرے دوستو، گناہوں کا اثر صرف دل پر ہی نہیں بلکہ رزق پر بھی پڑتا ہے۔ رزق کی برکت چھن جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، اور اگر نہ کرے تو یہ اندھیرا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ سوچو، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بے سکونی، اندھیروں اور مصیبتوں میں ڈوبی رہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے حضور سچی توبہ۔ آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، کیونکہ توبہ دل کو زندہ کر دیتی ہے، زندگی کو روشن کر دیتی ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہنم میں مرد زیادہ جائیں گے یا پھر عورتیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی عام پائی جاتی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ تو آئیے قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ جہنم اور جنت میں جانے کا تعلق جنس یعنی مرد یا عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ فیصلہ اعمال پر ہے، مرد یا عورت پر نہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بعض مواقع پر عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ بات عمومی تنبیہ کے طور پر ہے، نہ کہ ہر عورت کے لیے۔ عورتوں کے بارے میں وعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ عورتیں عام طور پر شکر گزاری میں کوتاہی اور زبان کی
آفتوں میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خاص طور پر متنبع کیا گیا۔ مردوں کے بارے میں وعید۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم میں مردوں کی بھی اکثریت کچھ خاص گناہوں کی وجہ سے ہوگی، جیسے تکبر۔ متکبرین کی اکثریت مردوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ظلم، حرام کمائی، شراب نوشی اور بدکاری۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے بارے میں جو اکثریت جہنم میں، یعنی یہ کہا گیا کہ اکثریت عورتوں کی جہنم میں ہوگی، وہ اس وقت کے حالات اور عورتوں میں پائے جانے والے عمومی رویوں کی طرف اشارہ ہے۔ مردوں کے متعلق بھی کئی وعیدیں آئی ہیں، لہذا یہ کہنا کہ صرف عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی اور مرد کم درست نہیں ہے۔ اصل فیصلہ ایمان اور اعمال پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مرد اور عورت برابر ہیں۔ جنت و جہنم اعمال کی بنیاد پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے خبردار فرمایا تاکہ وہ ان برائیوں سے بچیں۔ اسی طرح مردوں کو بھی ان کے گناہوں پر سخت وعید سنائی گئی۔ یعنی یہ بات کہنا درست ہے کہ جنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں داخلہ ہوگا۔ عورتیں بھی اگر ایمان و نیک اعمال کریں گی تو جنتی ہیں، اور مرد اگر گناہ گار ہوں گے تو جہنمی۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ در حقیقت عورت کے وہ 5 گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو گھر کی رونق اور رحمت بنایا ہے، لیکن جب عورت اپنی اصل ذمہ داریوں کو بھول کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات صرف اس پر نہیں بلکہ پورے گھر پر پڑتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، گناہ رزق کو روک لیتے ہیں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور گھر میں غربت چھا جاتی ہے۔ نمبر 1، ناشکری کرنا۔ جب عورت شوہر کے رزق اور محنت کی ناقدری کرے، ہر وقت شکوہ شکایت کرے تو اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نمبر 2، غیبت اور زبان کی آفتیں۔ گھر میں ہر وقت غیبت، شکایت، لان تان کی زبان استعمال ہو تو رحمتیں اترتی ہی نہیں بلکہ عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نمبر 3، اسراف اور فضول خرچی۔ جب عورت رزق کی ناقدری کرے، فضول خرچ کرے اور دکھاوے میں مال ضائع کرے تو گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نمبر 4، پردے اور حیا کی بے قدری۔ جب عورت حیا اور پردے کو چھوڑ دیتی ہے تو گھر کی عزت اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ نمبر 5، ماں باپ اور شوہر کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی اور شوہر کی نافرمانی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اے بہنوں، یاد رکھیے، تیرے گناہ تیرے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں جاتے بلکہ رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری، صبر، حیا
قناعت اور فرما برداری کو اپنا زیور بنا تو دیکھ کہ غربت کے بادل چھٹ جائیں گے اور گھر میں رحمت و سکون کی بارش برسنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنی میں